बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं कहूँ कि रात के 3 बजे उठकर 2 रकअत पढ़ने से नौकरी, रिश्ता, औलाद, हर मुश्किल का हल मिल सकता है, ये कहानी है एक बाबा की जिसने अल्लाह से सिर्फ अल्लाह को मांगा और अल्लाह ने उसका सब कुछ बदल दिया। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, शायद यही आपकी जिंदगी का जवाब हो। एक नेक बुजुर्ग बाबा जी थे जिनका ज्यादा वक्त इबादत करते गुजरता था, जो तहज्जुद की दुआ में अल्लाह से सिर्फ अल्लाह को मांगते थे, जो खुद को अल्लाह के बहुत करीब पाते थे। उनकी जिंदगी में एक परेशानी थी जो वक्त के साथ उनको जिस्मानी तौर पर कमजोर करती जा रही थी, और ये परेशानी बाबा जी को उनके बेटे की वजह से थी, क्योंकि अब बाबा जी बिल्कुल अपने बेटे के साथ घर में अकेले थे। बाबा जी की बीवी का इंतकाल हो चुका था। बाबा जी ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाई और बेटे की उम्र तालीम मुकम्मल करने में ही गुजर गई। अब बाबा जी का बेटा 30 साल से ज्यादा का हो चुका था, लेकिन परेशानी ये थी कि वो सेट नहीं हो पा रहा था। बाबा जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उस पर इतनी सख्ती भी नहीं करते थे। बाबा जी ने बहुत बार अपने बेटे को कहा कि तहज्जुद अदा क्या करो, तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और बेटा, तुम देख तो रहे हो, हमारे घर में सिर्फ हम दो हैं और अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दी है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बेटा, बेशक अल्लाह इज्जत देने वाला है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इज्जत के साथ, बेहतरीन रिस्क के साथ अच्छी छत दी हुई, जहाँ हम सुकून से रहते हैं। बेटा, मैं कब तक तुम्हारे लिए करूंगा? जैसे तुम्हारी माँ चली गई, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है बेटा, तुम बस तहज्जुद अदा करना शुरू कर दो, देखना तुम्हारी जिंदगी में तमाम रास्ते आसान होते चले जाएंगे। बाबा जी अपने बेटे को रोजाना इसी तरह समझाते थे, लेकिन बेटा एक कान से सुनता था, दूसरे कान से सब निकाल देता था। सख्ती ना करने की वजह से अकलौता बेटा था जिसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। एक रात बाबा जी तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हुए रोने लगे और अल्लाह से कह रहे थे, ए अल्लाह, मैं हमेशा तुझसे तुझको मांगता हूँ और तेरा खास करम मुझ पर है कि मुझे अपनी जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं हुई। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हुई। मैं जानता हूँ कि तेरी तरफ से आजमाइश है, ये छोटी सी आजमाइश जो मैं अपने बेटे की सूरत में देख रहा हूँ, हे अल्लाह, इसमें मेरी मदद फरमा दे। तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी दुआ सुने, सिर्फ तू ही है। तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ए अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। अभी बाबा जी अल्लाह से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर फोन आया, और ये फोन और कहीं से नहीं, पुलिस स्टेशन से आया था कि रात के वक्त आपका बेटा तेज बाइक चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो आप भी हॉस्पिटल में आ जाए। सिर्फ इतना सुनना था कि बाबा जी और ज्यादा रोने लग पड़े, और इतने ज्यादा रोने लग पड़े कि बाबा जी मजीद कमजोर हो गए और बेहोश हो गए। और जैसे ही उनको खुद होश आया तो वो फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उनको पता चला कि उनका बेटा बाइक से गिरा है, उसकी दोनों टांगों की हड्डियां टूटी है। हड्डियां तो जुड़ जाएंगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। बाबा जी इतने मजबूत थे कि इतना बड़ा सदमा उन्होंने खामोशी से सह लिया, और बाबा जी ने बिल्कुल भी ऐसा जाहिर नहीं करवाया कि जैसे वो बहुत परेशान है, जबकि वो अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुके थे। और आंखें बंद करके वो कोने पर बैठ गए और बस अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, ए अल्लाह, मुझसे जिंदगी में जहां पर भी जो भी गलती हुई है, मैं हमेशा की तरह आज भी उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ए अल्लाह, मेरी मदद कर। बाबा जी ने दुआ की और पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह सब बेहतर करेगा, डॉक्टर से बात की कि हम कब अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपका बेटा 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा। बाबा जी ने वो 1 हफ्ता इबादत करते हुए गुजारा, और कुछ इस तरीके से गुजारा कि उनको अपने बेटे की भी होश ना थी कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। वो बस एक जगह पर बैठे रहते और रोते रहते थे। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया और बेटे को घर ले जाने का वक्त आ गया, तो डॉक्टर ने बाबा जी को कहा कि हर 1 माह बाद आपने अपने बच्चे को चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लाना है, अभी इसका इलाज चलता रहेगा। कुछ और बातें डॉक्टर ने बाबा जी को बताई। बाबा जी ने वो सब सुन ली और अपने बेटे को घर लाए। घर लाने के बाद बहुत लोग उनके बेटे को देखने आए, और इसी तरीके से फिर सिलसिला शुरू हो गया। उनके घर में बाबा जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर वो बेटे की अयादत के लिए आते जाते रहते। एक रात बाबा जी ने अपने बेटे को इस बात पर अमल करने के लिए कहा जो कई बार बाबा जी अपने बेटे को कह चुके थे कि बेटा तहज्जुद अदा क्या करो। अब बेटा बहुत खामोश था और बहुत मायूस था, वो कुछ कर नहीं पाता था।
اب تو وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جی کے بیٹے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے، تو اس نے بابا جی کی بات کو بہت غور سے سنا اور اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ سے تہجد ادا کروں گا۔ یہ بات سن کر بابا جی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ان کو اب ایک امید سے نظر آئی کہ جلد اللہ اب سب بہتر کر دے گا، اور وہ خوش بھی تھے کہ اس درد پہ اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ واہ اللہ، تیری شان تو کتنا غفور رحیم ہے، اونچی شان والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو نے اس دکھ میں میرے بیٹے کو اپنے قریب کر لیا۔ آج بابا جی اتنے خوش تھے کہ انہیں تہجد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تہجد کا وقت آیا، بابا جی اٹھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح بابا جی نے تہجد کی دعا میں اللہ سے صرف اللہ کو مانگا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی تہجد میں رو پڑا ہے تو بابا جی اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو تسلی دی، بس اب تم سے اللہ راضی ہو جائے گا اور دیکھنا جلد تمہارے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، بس بیٹا لیکن تم نے اب تہجد کو نہیں چھوڑا۔ بیٹے نے بابا جی کو یقین دلایا کہ اب وہ تہجد پڑھا کرے گا، اور اسی طرح بیٹا تہجد پڑھتا رہا اور ایک ماہ گزر گیا۔ اور پھر آج بیٹے کو ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جانا تھا کہ محلے سے ایک آدمی آیا جو کہ دبئی میں رہتا تھا اور ان کے محلے کا تھا اور بابا جی کے بیٹے کا دوست بھی تھا۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بابا جی کے بیٹے کے دوست نے کہا کہ جیسے ہی مجھے پتا لگا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی دبئی سے واپس آؤں گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا، اور میں آج صبح ہی دبئی سے آیا ہوں اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ان سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کبھی بھی کوئی بھی آپ کو تنگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بس دعا کرنا کہ میرا بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے، اور جس وجہ سے میں اس کے لیے پریشان رہتا ہوں اس میں اس کو کامیابی مل جائے۔ ابھی بابا جی نے یہ بات کہی تھی کہ بابا جی کے بیٹے کا دوست بولا کہ میں نیٹ پر کام کرتا ہوں اور کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا بیٹا گھر پر ہی ہے، جب تک آپ کا بیٹا گھر پر ہے میں اس کو کچھ کام دے دیتا ہوں جو میرے ساتھ مل کر یہ کر لیا کرے۔ تو بابا جی کے بیٹے کے دوست نے کچھ کام سمجھا دیا جو کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، اور بابا جی کے بیٹے کو سمجھ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ تو بابا جی بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے اتنے درد اور اتنے دکھ کے بعد میرے بیٹے کو اپنے قریب کر لیا، اور اب میرے بیٹے کو کامیابی کا ایک راستہ بھی مل گیا ہے۔ بابا جی کے بیٹے کو یہ کام کرتے ہوئے اب کچھ دن گزر چکے تھے اور وہ اچھے طریقے سے کام سمجھ گیا تھا، اور اس نے بھی آن لائن اپنا کام شروع کر دیا جو کہ مارکیٹنگ کا تھا۔ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کام کو کچھ اس طریقے سے سمجھا تھا کہ وہ گھر بیٹھے اب آن لائن سارے کام سنبھال سکتا تھا۔ کسی طرح 4-5 مہینے گزر گئے اور بابا جی کے بیٹے کا علاج ابھی بھی چل رہا تھا، لیکن بابا جی کا بیٹا اب اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ گھر بیٹھے اتنا کما رہا تھا کہ بابا جی بہت خوش تھے اور بہت مطمئن بھی۔ اب بابا جی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ بابا جی نے تہجد میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اتنا پریشان تھا کہ پھر جب میں نے اپنے بیٹے کی ایکسیڈنٹ کی خبر سنی میں تو پورا ٹوٹ چکا تھا۔ تو نے کس طریقے سے مجھے سنبھال لیا کہ میرا بیٹا آج تیرے اتنے قریب ہے، اور تو نے اس کو گھر بیٹھے وہ عطا کر دیا کہ جب میرا بیٹا ٹھیک تھا اس کو تب بھی ایسے کام نہیں مل سکتا تھا۔ بے شک تو ایسے راستے بناتا ہے جو اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے لگا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب میرا بیٹا کچھ نہیں کر پائے گا اور میں کب تک اپنے بیٹے کو سنبھالوں گا، لیکن تو نے میرے بیٹے کے ساتھ مجھے بھی اس طریقے سے سنبھالا ہے کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس طریقے سے پریشان ہیں ان کی زندگی میں بھی جو پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان میں ان کی مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور تو سب کو تہجد کا راستہ دکھا دے۔ بے شک تہجد ادا کرنے کے بعد تو ان جگہوں سے راستہ بناتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ بے شک تو عطا کرنے والا، ساتھ دینے والا، ہمت دینے والا، سہارا دینے والا، مدد کرنے والا اور راستہ دکھانے والا اور ان راستوں پر چلانے والا ہے۔ بے شک تو سہارے بنانے والا، خوشیاں دینے والا، سکون دینے والا، زندگی دینے والا، سانس دینے والا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک ہے تو میرے پروردگار۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، بس میری ہمیشہ کے لیے تجھ سے یہی دعا ہے کہ مجھے تیری محبت چاہیے، کیونکہ جب تو مجھے مل جائے گا تو میری زندگی کے تمام وہ راستے خود بخود کھل جائیں گے جو میرے لیے بہتر ہے، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی تجھے پا لینے کے بعد ہی ملے گی، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی تجھے پا لینے کے بعد ہی ملے گی۔ اسی طرح بابا جی اللہ سے گفتگو کر رہے تھے اور اللہ سے اللہ کو مانگ رہے تھے۔ پھر بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جو ہے تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو میں کتنا پریشان تھا، اور جب تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو میں تو بالکل ٹوٹ گیا تھا، اور آج دیکھو میں تمہارے سامنے کتنا مطمئن اور کتنا خوش ہوں اور کتنا سکون میں ہوں۔ بیٹا تم نے تہجد ادا کر کے مجھے خوش کر دیا،
تو سوچو اللہ تم سے کتنا خوش ہوا ہوگا. میں تم سے راضی ہوں تو اللہ بھی تم سے کتنا راضی ہو چکا ہوگا. بیٹا تہجد میں بہت فائدہ ہے جو تمہارے سامنے ہے. کچھ بھی ہو بیٹا تہجد کبھی نہ چھوڑنا. پھر بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے ساتھ مل کر سب کے لیے دعا کر کہ اللہ ہر ایک شخص کو تہجد کا راستہ دکھا دے اور تہجد میں ان سے راضی ہو جائے. جن بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ان کو نوکریاں مل جائیں. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے اچھے اور نیک رشتے مل جائیں. جن کی اولاد نہیں ہو رہی اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. بے شک اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور بے شک وہی قبول فرماتا ہے. اے اللہ پاک ہماری دعا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. یاد رکھیں جب سب دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی ایمان بڑھانے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.